بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا یوں ہے کہ پڑوسی ملک بھارت پاگل ہو گیا ہے۔ کل رات اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کے چارواں سیکٹر پر بھارت نے جارحیت کی، لیکن اس کا جواب اسے اسی انداز میں دیا گیا جس انداز میں حملہ کیا ہے۔ تو بھارت نے پاکستان کے ساتھ 4 سال کے بعد یہ جنگ کیوں چھیڑی ہے؟ کیا یہ کسی اشتعال کا نتیجہ ہے؟ یہ کراس بارڈر فائرنگ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ رات بھر چارواں سیکٹر پر گولہ باری ہوتی رہی، اور اطلاعات یہ کہ بہت سے بھارتی فوجی اس کارروائی میں واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے 7,000 افراد قتل کر دیے، لیکن یہ سلسلہ رکنے نہیں آ رہا۔ اور رات گئے ایک ایسی خبر جس نے بہت سے لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ وہ خبر کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ آ رہا ہے، اور اس فیصلے کا تعلق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ہے۔ پاکستان کی ایک اور بڑی مذہبی سیاسی جماعت جو ہے، جس کے اوپر بہت دفعہ یہ الزام لگا کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے، اور عمران خان کے دور میں خاص کر ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے اور رو کے ساتھ تعلق ہے۔ اس جماعت کو کلین چٹ دے دی ہے۔ تو وہ جماعت کون سی وہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس امرتا بندیال کے کیمپ کا حصہ رہنے والے کچھ ججوں کے خلاف آج سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ آج بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے، تو جن جن ججوں کے خلاف شکایات آئی ہیں ان کا آج لیا جائے گا جائزہ۔ ان میں نیب کے سابق چیئرمین جسٹس جاوید اقبال بھی شامل ہیں، امرتا بندیال کے بڑے قریبی جسٹس مزاد علی اکبر نقوی بھی شامل ہیں۔ تو کیا ان ججوں کی آج چھٹی ہو رہی ہے یا یہ معاملہ آگے جائے گا؟ کل ملاقات کی علی محمد خان اور اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان سے، اور ملاقات کا جو لب لباب تھا وہ تو یہ تھا کہ تحریک انصاف بالآخر مولانا فضل الرحمان سے ملنے پہنچ گئی ہے۔ اسی مولانا فضل الرحمان سے جن کو وہ ڈیزل کہا کرتے ہیں یا ان کو برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، تو ان کے گھر پہ پہنچ گئے تحریک انصاف کے چند رہنما۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دم ہی کیا جو سیدھی ہو جائے، لیکن اس بکری کا کیا فائدہ جو دودھ دے اور اس میں مینگنیاں ڈال دے۔ تو منافق منافق ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بعض لوگوں میں یہ منافقت بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور وہ ہر اچھی چیز کو منفی انداز میں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ اچھی چیز کو منفی انداز میں بدلنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب یہ ان کی عادت بن چکی ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو ایک صاحب ہے نا، ایک تو ان کا پارٹی لیڈر، ایک وہ ہر وقت تسبیح گھماتے رہتے ہیں، ایک اور صاحب ہیں جو کہ نحمدہ نصلی اللہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، علی محمد خان۔ بظاہر وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے آدمی، اور بڑی مدلل قسم کی باتیں ان سے سننے کو ملتی ہیں۔ کل ملاقات کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مولانا کے گھر تعزیت کرنے گئے تھے ان کی خوش دامن کے انتقال پر، اور کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا۔ جبکہ یہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے اوپر حملہ ہوا، کبھی ان سے ملنے نہیں گئی، کبھی ان سے افسوس کرنے نہیں گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک بڑے ہم لیڈر حافظ حمداللہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، وہ شدید زخمی ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ کبھی اس کا افسوس کرنے نہیں گئے۔ چلے افسوس کرنے نہ جائیں، کبھی کسی بیان کے اندر پی ٹی آئی نے اس کی مذمت نہیں کی، اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پیٹ سے دشمنی رکھنے والے لوگ کل مولانا فضل الرحمان کے پاس اپنی ٹینکیاں فل کرانے پہنچے ہوئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے وہ وزادار آدمی ہے، مدبر سیاستدان ہے، اور اپنی کہی بات پر قائم رہنے کے عادی ہے۔ تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا۔ بہت سے لوگ ان کے گھر تعزیت کے لیے آ رہے، تو چلے ایک اور جماعت آ گئی، تو بات یہی تک رہتی تو زیادہ مناسب رہتی۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ تعزیت کرنے گئے، بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ٹیلی ویژن پر آ کر اس بات کا تاثر دینا کہ جی ہم تو تعزیت کرنے گئے تھے اور ہم تمام سیاسی جماعتوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور صدر مملکت کے پاس بیٹھ جائے، اور نواز شریف بھی آ جائے، فلانے بھی آ جائے، جیسے پی ٹی آئی کے اوپر ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی اچانک ایک ایسی سیاسی جماعت بن گئی ہے جو اس وقت لیڈ لے رہی ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اچانک ہی پی ٹی آئی اپنے آپ کو پرٹینڈ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اس کی ساری مشکلات آسان ہو گئی ہیں۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کئی دریا انہیں عبور کرنے ہیں، بلکہ آگ کے دریا عبور کرنے ہیں، اور وہ منافقین جو کی جماعت جو ہے وہ اب پھر آ گئی۔ آپ کھل کے کہیے، ہم مولانا کے پاس گئے تھے، ان کو سیاسی ان سے گفتگو کی ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں۔ اس کے الٹ آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کرنے کے نہیں، ہم تو تعزیت کرنے گئے تھے
اور پھر اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو صدر مملکت کے ساتھ بیٹھ جائیں سارے اور معاملہ سیٹ کر لیں. صدر کو تو ان کی اپنی زبان نہیں مانتی. صدر علوی کو تو عمران خان ریجیکٹ کر چکا ہے. تو علی محمد کس بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے کہ صدر کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ وہ کون سی پی ٹی آئی جس کو علوی صاحب لیڈ کر رہے ہیں یا علی محمد خان ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو منافقت ہے نا، وہ صحیح کہتے ہیں نواز شریف نے کہا بغل میں چھری منہ میں رام رام. تو یہ تو اس جماعت کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے. اس سے پہلے بھی نیب کے قوانین جب بن رہے تھے تو ابھی اپوزیشن نے ان کو صرف سجیشن دی تھی تو انہوں نے شور مچا دی، ہم سے این آر او مانگ لیا گیا. پچھلے دنوں وہ شفقت محمود سے ملنے چلے گئے. وزیر اطلاعات سولنگی صاحب پرانے دوست تھے، انہوں نے کہا چلو شفقت محمود اب سیاست میں بھی نہیں ہے، بیمار ہے، پیٹ کا آپریشن، ملاقات کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی کہ حکومت کا پی ٹی آئی سے رابطہ ہو گیا ہے اور وزیر اطلاعات چل کر ان کے گھر پہ آ گئے. تو اس قسم کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی اونگی بونگی حرکتیں یہ پی ٹی آئی کو کوئی مضبوط نہیں کر رہی، کہ ان کی گڈ ول کو بڑھا نہیں رہی بلکہ کم کر رہی ہیں. اور یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ جماعت جو ہے وہ اپنی پرانی عادتوں سے باز آنے والی نہیں ہے. یعنی چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی. کچھ تو ایسا کام کریں کہ جس سے لگے کہ اچھا. تو یہ ایک بڑی یعنی مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے کہا کہ جی عمران خان کی مرضی سے مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے تھے. عمران خان تو ساری زندگی مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، اور عمران خان سے علی محمد کا کہاں سے رابطہ ہو گیا؟ ان کے وکیل نے بھی کوئی ایسی بات ان کو نہیں پہنچائی. عمران خان سے ملاقاتیں صرف ان کے وکلا کی ہو رہی ہیں یا فیملی کے لوگوں کی ہو رہی ہے. تو پھر علی محمد ارسل کیسر کو کس نے پیغام پہنچایا؟ تو یہ کہتے نا یا تو یہ اپنے تئیں کر رہے ہیں یا پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا آگے کیا ہے، یا عارف علوی اپنی گیم چلا رہا ہے. تو کوئی تو ہے جو کہ کہانی گھمانے کی کوشش کر رہا ہے اور عمران خان کو باہر بیٹھ کے این آر او دلانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ شیخ چلی اور شیخ چلہ صاحب جو 40 دن کہیں چلہ کاٹ کے آئے، وہ بھی کہہ رہے تھے جی میں اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کی رہائی کے لیے کام کروں گا. گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ایک انٹرویو دیا اور اب ہمدردیاں سمیٹی اور اب پھر وہ اپنی وارداتوں میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو فون کر کر کے بہکا رہے ہیں، ان کی کوئی کال بھی ریکارڈ ہوئی. سب کو پتا ہے کہ وہ کیا کرے. تو یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سیدھے سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو حالانکہ جب علی محمد خان اور اسد کیسر ملنے گئے تھے مولانا فضل الرحمان سے تو لوگ خوش ہوئے تھے کہ چلے پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی منظرنامے میں آ گئی ہے اور کوئی سیاست کے اوپر بات کرے گی، کوئی سیاسی جماعتیں مل بیٹھے گی، یہ نفرت ہیٹڈ اور پرانے قصے بلا کر آگے بڑھ جائیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ریورس مار کے یعنی پھر انہوں نے اپنے لیے گالا ہی پہنیا نا. تو یہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ ابو المنافقین اس وقت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ بہکاوے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بڑی خبر میں نے آپ کو بتائی ہے، بھارت نے پاکستان کی 4واں سیکٹر جو ہے ورکنگ باؤنڈری، یہ سیالکوٹ جائیں آپ تو ظفروال کی طرف یہ پورا سیکٹر ہے، 4واں سیکٹر کہلاتا ہے. اس میں کنگرا موڑ ہے، مراج کے ہے، اسلان کے ہے، اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں. یہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے، یعنی 0 پوائنٹ کے اوپر ہے. سمجھ لیں کہ کچھ پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جن کے اندر سے ہو کے باؤنڈری وال گزرتی ہے، بالکل بارڈر کے اوپر ہے. کل رات تقریباً 7:15 بجے انڈیا نے جو ہے وہ پاکستانی علاقے کے اندر فائرنگ شروع کر دی، گولہ بارود پھینکا. تو پاکستانی رینجرز وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا بڑا ٹکا کے جواب دیا ہے. اور یہ معاملہ شروع ہوا کل جب قطر میں 8 انڈین لوگ ہیں، ان کو قطر کی حکومت نے جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی ہے. تو ان کا ظاہر ہے غصہ تو ہے، کیونکہ سارے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو انڈین نیوی ہے یہ تو نیوی نہیں ہے، یہ تو جاسوس ہے. پاکستان میں بھی کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا، وہ بھی نیوی کا افسر تھا. اور انڈیا کے 8 جو نیوی کے لوگ ہیں وہ قطر میں پکڑے گئے، انہوں نے ان کو سزائے موت دے دی ہے. ہمارے یہاں ایک وہ کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے، چٹنی بنانی ہے، یا کہاں اس کو رکھا ہوا، اس میں سے کیا نکلنا ہے، انڈے بچے نکلنے ہیں یا چھوٹے چھوٹے یادو نکلنے ہیں، وہ ہم نے رکھا ہوا سنبھال کے. ہم ان کو سزا نہیں دے پا رہے کیونکہ انٹرنیشنل قوانین یہ وہ فلانا. اور اگلے نے 2.5 پھٹ مارے، قطر نے کیا سزائے موت، گتا یا اللہ سر قلم، ادھر کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو اس کا غصہ بھی ہے. راج مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کا بھی ایک دن ہے کشمیریوں کے حوالے سے. تو وہ جو سارا غصہ تھا نا، وہ آج کل رات ان کو جھاڑا ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستانی فوج پچھلے چند دنوں سے اپنے میزائلوں کو اور اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو کیوں ٹیسٹ کر رہی ہے. کیونکہ اطلاعات ہے کہ انڈیا پنگا لے گا، اور اس لیے لے گا کہ ایک تو مودی
کا الیکشن آ رہا ہے، اس کو پاکستان دشمنی کی بنیاد پہ الیکشن جیتنا ہے، اور تو کوئی اس کے پاس اس وقت ایجنڈا نہیں ہے الیکشن جیتنے کا۔ انڈین عوام اس سے اکتا چکے ہیں۔ بے شک انڈیا نے ترقی کی ہے، لیکن وہاں جو انتہا پسندی پھیلی ہے اور جہاں ہندوتا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر پیٹریوٹک ایک ایلیمنٹ لا کر اپنے آپ کو جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، وہ کل رات سے جو ہے وہ انہوں نے ادھم مچایا ہوا کہ دیکھیں نواز شریف واپس آیا اور انڈیا نے اٹیک کر دیا، 4 سال انڈیا نے کچھ کیا نہیں۔ تو اب کون دوست ہے؟ کیا عمران خان کی حکومت تھی اور انڈیا خاموش بیٹھا تھا کیونکہ عمران خان ان کا دوست ہے، یا نواز شریف ان کا دوست ہے؟ نواز شریف کے آنے پہ انہوں نے فائرنگ کرنی ہے، نواز شریف کے آنے پہ انہوں نے گولہ بارود چلانا ہے۔ تو یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کی جو ہوئی ہے نا بدحالی، سمجھ لیں کہ چھوٹا موٹا بم ان کے دماغ میں نفرت کا پھٹ چکا ہے، اور اس کے اتنے ذرات ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہر چیز کو نیگیٹو دیکھنے کے عادی ہو گیا۔ تو ایک نیگیٹیوٹی انہوں نے یہ کی ہے۔ تو بہرحال ایسی خبر تھی جس نے کل سب کو دلا دیا، لوگ ہائی الرٹ پہ رہے۔ امریکن سفیر بھی پھر پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملنے پہنچ گئے، لیکن ان کا مد نظر کچھ اور تھا۔ اسلام آباد کے اندر کافی پینک پھیلا ہوا تھا کہ یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے افغان مہاجرین کا۔ تو اس وقت حافظ جی کی پالیسی جو ہے نا، حافظ آصف منیر کی، آرمی چیف کی، وہ بڑی دبنگ پالیسی ہے، ٹائٹ پالیسی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، چمن میں ہزاروں لوگ نکلے ہوئے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، وہ جی ویزا، ہم نے ویزا نہیں لینا۔ بھائی ویزا کیوں نہیں لینا؟ کون سا ملک ایسا ہے جہاں آپ جائیں اور آپ کو ویزا نہیں لینا پڑتا؟ تو آپ ویزا لیں، اس میں کو کیا پرابلم ہے؟ ویزا لے کے کام کریں، اور پھر جی جو لوگ یہاں پہ غیر قانونی ہیں ان کو واپس نہ بھیجیں۔ بھی کیوں نہ واپس بھیجیں؟ اپنے ملک جائیں۔ ہم نے بڑی مہمانداری کر لی، ہمارا پورا ملک جو ہے افغانستان کی جنگ کے بعد بلیڈ ہو چکا ہے۔ روس افغانستان وار اگر آپ دیکھیں، اس سے پہلے پاکستان دیکھیں، تو پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے 4 کرسی آگے کھڑا تھا۔ افغان روس وار سے پہلے پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے بہت زیادہ خوشحال تھا۔ انڈیا میں تو بہت بدحالی تھی، اس کے بعد ایسی اس خطے کے اندر لڑائی چھڑی کہ پاکستان جو وہ ڈوبتا چلا گیا۔ افغان بھائیوں کو ہم نے پناہ دی، ساتھ ہی اسلحہ آیا، منشیات آئی، اور اب وہ ایک سارے پاکستان کے اندر جو غیر قانونی دھندے ہیں 99% افغانیوں کے ہیں۔ اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے منشیات کی تو ایسی لہر پھیلائی ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اور اب اس کے اوپر ظاہر ہے حافظ آصف منیر کا ڈاکٹرائن کام کر رہا ہے، اور وہ چیخیں نکل رہی ہے، چاہے چمن میں نکلے، چاہے تورخم بارڈر پہ نکلے، چاہے اس پار نکلے، چاہے اس پار نکلے، تو امریکن نسے بجے پھر دینے۔ تو نگران وزیر انوار اللہ کاکڑ نے بھی کل طلعت کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل روکنے کا، اس کے خلاف حکومت جو ہے وہ اپیل میں جا رہی ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ حکومت کچھ معاملات کے اوپر ڈٹرمن ہے، اور کیونکہ فوج بالکل اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں بدل رہی۔ 9 مئی پہ فوج اپنی پوزیشن نہیں بدل رہی، افغان پالیسی کے اوپر فوج اپنی پوزیشن نہیں بدل رہی، معیشت کے اوپر فوج اپنی پوزیشن نہیں بدل رہی۔ ڈالر جو ہے وہ ریورس ہونا ہے، اور وہ ریورس کافی ہو چکا ہے، اور اب آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا۔ یہ جتنی تھی نا افغان کرنسی مارکیٹ، حوالہ، ہنڈی، اسلحہ، منشیات، اور تیل سمگلنگ، یہ سارے، یہ پورا ایریا ہے بلوچستان اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، اس میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، اور پاکستان نے ان کو آزادی دے رکھی تھی کہ چلے مسلمان ملک ہے، رشتہ دار ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو آتے جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن وہ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ اس طرح یعنی کاروبار کی اجازت دے کر مال کما سکتا ہے یا اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ پاکستان سے لوگ ڈالر خرید لیتے ہیں، اور خرید کے اس کے بعد وہ ڈمپ کر لیتے ہیں، اور پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے، اور افغانی جو ہے جیبوں میں ڈالر لیے پھر رہے ہیں۔ تو اب پاکستان سے جو واپس لوگ جا رہے ہیں ان کو صرف 50,000 افغانی لے جانے کی اجازت ہے، ان کو ڈالر لے جانا بالکل منع ہے۔ تو ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دینا کہ اپنا بوریا بستر اٹھائے اور ڈالر لے جائیں تو پھر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ڈالر لے کے نکل جائیں گے، لیکن ڈالر لے جانا منع ہے۔ تو اس وجہ سے ڈالر پہ ہوتے چمن بارڈر تھے تورخم کے بارڈر پہ بڑا شور اس کے اوپر بپا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے، اور وہ ہے عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کا فیصلہ اور اخراج مقدمہ کی درخواستیں۔ یہ درخواستیں کی گئی ہیں۔ کل سائفر کیس میں اخراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی، لیکن
چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی، دونوں اطراف کے دلائل سنے اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلے میں انہوں نے ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی، لیکن ان کے خلاف ان کی ایک اور درخواست ہے سائفر کیس میں ضمانت کے حوالے سے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ سنا سکتی ہے۔ یہ بھی محفوظ فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ اگر عمران خان صاحب کے حق میں آیا تو عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، اور اگر فیصلہ خلاف آیا تو عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں ہی، تو اڈیالہ جیل میں بدستور قید رہیں گے۔ اب جو بعض رہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت کوئی 1% چانس ہے ایسا کہ عدالت ضمانت دے دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب اڈیالہ سے رہا ہو جائیں گے یا ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا؟ تو 2 مقدمات جو ہے اس وقت تیار ہے جن میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ایک تو نیب میں جو ان کے خلاف مقدمہ ہے القادر ٹرسٹ کا، اس میں آلریڈی ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے کل عدالت میں بات بھی ہوئی تھی، اور ایک 9 مئی کے معاملات ہیں جن کی تفتیش مکمل کر کے چلان آگے بڑھا دیا گیا ہے اور وہ عدالتیں کارروائی بھی کری، تو اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان کے لیے دونوں طرح کی مشکلات ہیں، ضمانت ہو تب بھی وہ جیل میں، نہ ہو تو تب بھی وہ جیل میں رہیں گے، ان کی رہائی کے امکانات جو ہے وہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ یہ کیس ہے فیض آباد دھرنا کیس۔ اس میں الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک یعنی ٹی ایل پی کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر کلین چٹ دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ٹی ایل پی کے ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر وزارت داخلہ سے رپورٹ مانگی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ٹی ایل پی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے۔ ٹی ایل پی کے فنڈنگ کے ذرائع کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، تو یہ کہا گیا جی ان کو 15 لاکھ روپے موصول ہوئے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جو پارٹی کے لیے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو تحریک لبیک کو وصول ہونے والی اتنی چھوٹی رقم کو غیر ملکی فنڈنگ نہیں کہا جا سکتا، اور ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی یعنی ایسی بات ہو کہ وہ کوئی ریاست مخالف جماعت ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انکوائری کے بعد تحریک لبیک کے خلاف نوٹس واپس لے لیا اور سپریم کورٹ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریوں کا مکمل طور پر احساس ہے۔ تو ٹی ایل پی جو ہے وہ ان کو فیض آباد دھرنا کیس کی جو مرکزی جماعت تھی جنہوں نے دھرنا دیا تھا، ان کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ ان کا پتہ کریں۔ اور پھر عمران خان کے دور حکومت میں تحریک لبیک نے جو فرانسیسی صدر کے خلاف مظاہرے کیے تھے، ان میں ان کے اوپر جو تشدد ظلم کیا گیا، بہت سارے لوگ مار دیے گئے۔ اس وقت جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، ان میں فواد چودھری اور باقی کے جو لوگ تھے وزیر داخلہ وغیرہ، ان کا موقف یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے انڈیا کے ساتھ تعلق ہے، اس جماعت کو کالعدم قرار دے کر اس پر پابندی لگائی جائے۔ تو عمران خان کی حکومت جس جماعت پر پابندی لگانا چاہتی تھی اس کو الیکشن کمیشن نے حکومت کی رپورٹ کی بنیاد پر یعنی وزارت داخلہ کی رپورٹ کی بنیاد پر بالکل کلین چٹ دے دی ہے، اور ٹی ایل پی کے اوپر جو دہشت گردی کے الزامات یا سائے پڑ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ایک بڑے اہم اجلاس کی صدارت کرنی ہے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے۔ یہ آج دوپہر میں کسی وقت اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں ججوں کے خلاف جو زیر التوا شکایت ہے وہ سنی جائیں گی۔ اس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ان کا نام ہے بنیادی طور پر، ان کے خلاف یعنی شکایت آئی تھی۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن ان کے خلاف بھی شکایت تھی، لیکن یہ ابتدائی مرحلے پر ہی خارج ہو گئی تھی۔ لیکن سردار طارق مسعود نے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر اپنی رائے دے دی تھی، اور ان کے خلاف تقریباً 10 شکایات ہیں۔ تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے یا انہیں نوٹس کیا جائے، وہ اس کا جواب جمع کریں۔ تو بندیالی ججوں کے خلاف جو ہے نا جو شکایتیں یہ ٹرکوں والی سرکار کہلاتے ہیں، مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کی ایک آڈیو کال پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی پکڑی گئی تھی، اور پرویز الہی کا بندہ ان کے گھر بھی گیا تھا۔ ان کے اوپر بڑی تلوار لٹک رہی ہے کہ وہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے شاید گلٹی قرار دے فارغ کر دے۔ اس کے علاوہ نیب کے سابق چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ان کے خلاف بھی شکایات ہیں۔ اب وہ نیب کے چیئرمین تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس لاپتہ افراد کمیشن کی ایک ذمہ داری ہے۔ ان کے خلاف بھی جب وہ چیئرمین نیب تھے
بہت ساری درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی گئی تھی تو ان کی کبھی سنوائی نہیں ہوئی. تو وہ درخواستیں بھی جو ہے 2 درخواستیں ان کے خلاف ہیں، تو ان کو بھی آج کے اجلاس میں جو ہے وہ اس پر غور کیا جائے گا. تو بڑا یعنی رولا پایا پی ٹی اے والے نے، دیکھو جی ہے مظہر علی اکبر نقوی کو نکالنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ آج ان کو نکال دیا جائے. تو ان کے حوالے سے یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے پی ٹی اے کی کافی لوگوں کو پریشان کیا، کیونکہ چند جج رہ گئے نا. اب بے شک جسٹس قاضی فائزہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے، لیکن وہ جو سپریم کورٹ کا جو ایک بڑا سٹرکچر ہے، بڑا حصہ ہے، اور جن میں لوور کورٹس بھی آ جاتی ہیں، ماتحت عدالتیں بھی آ جاتی ہیں، ان میں بھی خاص سب کا جو ہے وہ سہولت کاری یا ہم خیالی گروپ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، اس کے اوپر بڑا اثر پڑے گا. اس کے علاوہ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا. اس وقت سے لے کر اب تک فلسطین کے 7,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. 3,000 بچے اور 1,709 خواتین شامل ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں 104 فلسطینی شہید کیے گئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی 250 مقامات پر حملے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ پوری تیاری ہے کر رہا ہے کہ وہ غزہ کے اوپر زمینی اٹیک کرے. تو یہ جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اب جس طرح جتنی شدت تھی حماس کے حملوں کی شروع میں، اب اتنی شدت بھی نظر نہیں آتی. تو اب اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے خوراک بھی بند کر دی، اس نے شہری آبادی پہ حملے کر دیے، اس نے فلسطین کے جو ہاسپٹل ہے وہ تباہ کر دیے. تو پورا انفراسٹرکچر جو ہے غزہ کی جو شہری آبادی ہے اس کو اس نے ملیا میٹ کر دیا. تو اب لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ حماس کے اس ایکشن کا کیا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ پورا غزہ جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے اور دنیا خاموشی سے بیٹھی رہے. اور یہ اسی طرح کا ایک واقعہ لگتا ہے جس طرح 9/11 ہوا تھا. وہ جو ٹوئنس ٹاور گرائے گئے تھے، جہاز اس میں لگے تھے، اور پھر اس کا الزام جو ہے وہ کچھ عرب لوگوں کے اوپر لگایا گیا، اسامہ بن لادن اور ان کے جو ساتھی ان کے اوپر لگایا گیا، اور پھر ان کے تعاقب میں پورا افغانستان تباہ کر دیا گیا. یہ اسی قسم کی کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ، اس کے بارے میں حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسرائیل کو غزہ کے اوپر یا غزہ کو ملیا میٹ کرنے کا جو جواز ملا ہے وہ حماس کا حملہ ہے. اور اب جو ہے اس میں دیکھیں کتنی بڑی آبادی تباہ ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ اس میں جانے دے چکے ہیں، اور ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلا. تو اب یہ بڑا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا کہ اس جنگ کو کیسے روکا جائے. اور فلسطینی یا حماس جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نظر نہیں آتے کہ وہ اسرائیل کی اس جارحیت کا اس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے اٹیک کیا تھا. تو اب یہ جنگ اگر چند بڑے ممالک جب تک اس کے اندر نہیں آئیں گے تو اس کو روکنا ناممکن ہے. اور اس معاملے میں امریکی اور چینی صدر کی کہاں ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جنگ کسی طرح رک سکے. روس کے صدر بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ پورے خطے کو، یعنی پورا جو مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطیٰ، اس کو یہ لپیٹ میں لے سکتی ہے اور باہر تک پھیل سکتی ہے. تو یہ سارے اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن امریکہ مسلسل انسسٹ کر رہا ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کا، اور زمینی حملے پہ اس کو پرووک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی ان کا رائٹ ہے. تو اس سے حالات کو سنبھالنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. دیکھنا یہ کہ آج عمران خان صاحب کی بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کیا انہیں بھی نواز شریف کی طرح ریلیف مل سکتا ہے اور ان کے بھی برے دن ختم ہو سکتے ہیں. تو یہ آج کا جمعہ کا جو دن ہے یہ پی ٹی آئی پہ بھاری رہے گا یا ان کے مخالفین میں بھاری ہوگا، اس کا مجھے اور آپ کو انتظار رہے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا.